رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم شریف کا مقدس بابرکت باعظمت مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے، اور اس مقدس مہینے کی وہ رات جو انعامات ربانی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اللہ کے فضل و کرم کی وہ ایک خاص رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ خدائے قدیر کا فضل و کرم اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ وہ مقدس رات جسے شب براءت کہتے ہیں، ہم نے اور آپ نے خیر و خوبی کے ساتھ اس کا احترام اور اس کا استقبال کرتے ہوئے گزار دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ سارے بندگان خدا جنہوں نے اس رات کو باعظمت سمجھتے ہوئے اور اس رات میں بڑھتے ہوئے فیضان سے مالا مال ہونے کی غرض سے پوری رات اپنے رب کے حضور حاضر رہ کر ندامت کے آنسو بہاتے رہے، گناہوں کی تلافی کرتے رہے، عبادت خداوندی میں رات بسر کرتے رہے، یاد خدا میں پوری رات تمام کر دیا۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، لائق صد مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت و ریاضت اور یاد الہی اور ذکر و فکر، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع دیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے جن جن بندوں نے اس رات میں تیری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے ہیں، استغفار کی التجا کیا ہے، گناہوں سے توبہ کیا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ان سب کے دعاؤں کو قبول فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، ان کی توبہ کو قبول فرما، آسائش و رافت و راحت عطا فرما، دونوں جہان میں انہیں بلندی، عزت اور وقار عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اور ان سارے بندگان خدا کو جنہوں نے تیری یاد میں آنسو بہایا آنکھوں سے، پروردگار ان کو آئندہ کی زندگی خوشگوار گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما۔ توبہ کر لینے والے سعادت مند ہیں، یقیناً اللہ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ گناہوں کی تلافی کرنے والے لوگ بڑے سعادت مند ہیں، اللہ اس رات میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن
خوشی اور مسرت اور کامیابی اور کامرانی صرف اتنے پر نہیں کہ رات بھر آنسو بہا لیں اور صبح ہونے کے بعد پھر غفلتوں کا شکار ہو جائیں، اپنی معمولات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، لہت و لال میں، فضولیات میں، لغویات میں، گناہوں میں، پھر آپ کی زندگی گزرنے لگ جائے۔ اگر ایسا کرنے والے کوئی اگر ایسا کرنے والا ہے تو سمجھ لیجئے وہ قسمت کی محرومی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ بندوں سے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، ہوتی ہیں، لیکن جب ندامت کے آنسو بہا لے، گناہیں یاد آ جائیں اور اپنی غلطیوں کا جب احساس پیدا ہو جائے تو رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی تلافی کی درخواست کرے، گناہوں سے توبہ کرے، مغفرت کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا فضل و کرم سے، تو پھر آئندہ کے لیے اس طرح کے گناہوں سے، غلطیوں سے، جرائم سے، ان لغزشوں سے، ان ساری فضولیات سے، ان سب لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور پھر فرمان خداوندی کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی چیز ہوتی ہے۔ رات بھر روئے، صبح کو پھر غفلتوں میں پڑ گئے، ایسا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، ابھی جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو، صاحبان ایمان کو، اہل ایمان کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سارے بندوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ، وہ توبہ جو واقعی توبہ کہلائے۔ ایسی توبہ اللہ قبول بھی فرماتا ہے، اور رب کا منشا یہی ہے کہ سچی توبہ کیا کرو، فارمیلٹی، رسم و رواج والی توبہ نہیں، دکھاوے کی توبہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی کامل توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس موقع پر اپنے عام بندوں کو مخاطب نہیں فرمایا، عام بندوں سے اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الناس، رب نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو توبہ کرو۔ عام بندوں میں تو بہت سارے باطل فرقے والے ہیں، بہت سے مشرکین ہیں، کفار ہیں، طرح طرح کے مذاہب پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر اللہ فرماتا تو وہ لوگ بھی دعوے دار ہو جاتے، لیکن ابھی تو ان سے اس بات کا سوال ہی نہیں۔ گناہوں میں سب سے بڑھ کر جو ان کا گناہ ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، لامذہبیت ہے، اپنی مرضی کے مطابق مذہب بنائے بیٹھے ہیں۔ کسی دنیا میں کسی کا مذہب، کسی کا دھرم، کسی کا عقیدہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف حصہ ہے اور نعمت ملی ہے اہل ایمان کو، جو اہل اسلام ہیں وہی مقبول ہیں، وہی رب کی بارگاہ میں کامیاب ہے، انہی کے عقیدے کا اعتبار ہے، انہی کے مذہب کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
عام لوگوں سے نہیں فرمایا بلکہ ایمان والوں سے خطاب کیا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے، قسمت کی ارجمندی ہے، ہماری تقدیر کی بلندی ہے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ دنیا میں آپ سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگر ملک کا وزیر اعظم، انڈیا کا پرائم منسٹر آپ کے بیچ آ جائے اور آپ کو مخاطب کر کے آپ سے تھوڑی دیر وہ باتیں کر لے، آپ سے کچھ بات کر لے، تو پورے عوام میں، پورے لوگوں میں آپ کا رتبہ اونچا ہو جائے گا۔ وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرے گا اور کہے گا مجھ سے تو وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں، مجھ سے تو وزیر اعظم بات کر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ بڑا معزز مانا جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا ارے بھائی اس آدمی سے سنبھل کر رہنا، بچ کر رہنا، ادب سے رہنا۔ میں نے دیکھا ہے اس کی رسائی اور اس کی پہنچ تو پرائم منسٹر تک ہے، پرائم منسٹر اس سے باتیں کر رہا ہے، پرائم منسٹر اس سے کلام کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ملک کا پرائم منسٹر اگر عوام میں کسی سے مل کر باتیں کر لے تو اس کا مقام اونچا سمجھا جاتا ہے، رتبہ اونچا سمجھا جاتا ہے، بڑا معزز کہلاتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خلاق عالم ہے، جو تمام وزراء کا سلطان اعظم ہے، وہ خدا تم سے کلام کر رہا ہے اور تمہیں مخاطب کر کے اللہ پیغام دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ۔ یہ کتنی بڑی قسمت کی ارجمندی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارے نبی کے صدقے، ایمان کی دولت کے طفیل، نبی کی غلامی قبول کر لینے کے صدقے میں ہمارا رتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ میرا خدا ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کیسی؟ توبۃ نصوحا، کامل توبہ، اصلی توبہ۔ یہ اللہ نے توبہ کا پیغام کیوں دیا؟ اس لیے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں اور خطاؤں سے مرکب ہے۔ اس سے غلطی ہونا ممکن ہے، خطاؤں کا ہونا ممکن ہے۔ غلطی اور خطا تم سے ہوتی رہے گی، اور غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے تو بڑی غلطی کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، بڑا جرم کیا ہے، اب ہم سے تو خدا سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے، اب نہ ہماری نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ، کوئی کام ہم نہیں کریں گے اور بالکل غافل ہوتا جائے، ہٹ جائے۔ کوئی کہے ارے بھائی نماز پڑھ لیا کرو، تو وہ کہہ دے گا ارے بھائی ہم تو گنہگار مجرم ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ خبردار، یہ مت سوچنا کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر تم نے گناہ کر دیا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور اعلان فرما دیا ہے ارے توبہ کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، عمل کرو گے قبول کر لیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، کہنے، سمجھانے، بتانے، پیغام دینے کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے، اس کی رحمت کا شامیانہ عام ہے۔ رب ہمارا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب جب خدا کو کوئی سچے دل سے پکارے گا، خدا اپنی رحمت کے بنیاد پر اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، توبہ بھی قبول ہوگی، مرتبہ بھی اونچا ہوگا۔ توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جب کوئی واقعی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ ہی قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس کی رحمت اس پہ سایہ فگن ایسے ہوتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، رتبے بلند ہو جاتے ہیں، مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ وہی کل کا مجرم و خطا کار، وہی گناہگار، وہی نافرمان آج جب سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے اور ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی تعافی کرتا ہے اور پھر رب کے فرامین کی فرما برداری کا عہد کر لیتا ہے اور پھر اسے انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی گنہگار کو آج وقت کا ولی کامل بنا دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ توبہ کا اثر ہے۔ توبہ تو بڑی اچھی چیز ہے، توبہ کرنے کی عادت بھی بنانا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ سب نے شب براءت میں توبہ کیا ہے، غلطیوں سے معافی مانگی ہے۔ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آئندہ آپ نے توبہ کر لیا تو اپنے ان گناہوں سے اپنے کو بچنے کی کوشش کرتے رہیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیا کیجیے، شریعت کی اطاعت کیجیے، اپنے مفاد کے تحت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رسول کی رضا شامل ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی بیزاری کا سبب ہے تو اس کام سے پیچھے ہٹ جائیے، رضا شامل ہے قدم آگے بڑھا دیجئے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، گناہوں سے بچنے کا راستہ ایک سب سے بڑا وہ نسخہ ہے جو میں آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں۔ صرف اور صرف اپنے تصور، اپنے خیالات میں اور اپنے دل میں ہر بندہ مومن یہ بات گرہ کر لے، بٹھا لے کہ خدا ہمارے نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کا صرف خوف سینے میں سما جائے گا، ہر گناہ سے قدم انسان کا رک جائے گا۔ صرف اتنا تصور رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، خشیت ربانی، یہ وہ عظیم دولت ہے جو بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کر دیتی ہے اور اس کی رحمت کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے اور اس کا رتبہ اور مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک بات خیال میں ہمیشہ ہمارے اور آپ کے رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بس اتنا سا صرف خیال رہے گا تو آدمی جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا، غلطی نہیں کر پائے گا، حق تلفی نہیں کر پائے گا، گالی گلوج نہیں کر پائے گا، کسی کی غیبت نہیں کر پائے گا، اپنے بھائی کو ستانے سے بچتا رہے گا۔ ہر وہ کام جو آج عام ہو چکا ہے، ان ساری برائیوں سے بچنے اور رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تصور بنا لو کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا خوف سینوں میں بسا لیا جائے تو انسان گناہوں سے بچ بھی جائے گا، مرتبے اونچے ہوتے جائیں گے۔ گناہ سے بچنے کے لیے
ایک راستہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف سینوں میں بسا رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان اپنی خالہ زاد دوشیزہ پر فدا ہو گیا۔ رشتے میں تو وہ بہن ہوتی تھی، لیکن وہ اس کا عاشق ہو گیا، فدائی ہو گیا۔ حسن و جمال پر، اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر یہ فدا ہو گیا، بس اس کے چکر میں لگا رہتا اور اپنی نفسانی خواہش مٹانے کے خیال میں سرگرداں رہتا۔ ایک دن موقع مل گیا، موقع آ گیا، کوئی گھر میں نہیں تھا، اس کا کمرہ بالکل خالی تھا، سب کوئی کہیں گیا ہوا تھا۔ بس یہ نوجوان نے موقع کو غنیمت جان لیا، اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہر سوراخ، ہر کھڑکی، دروازہ سب پیک کر دیا، سب بند کر دیا، ایک ایک سوراخ بند کر دیا، کوئی کہیں سے دیکھ نہ سکے، کوئی کہیں سے داخل نہ ہو جائے۔ اور اس دوشیزہ سے قریب ہوا۔ قریب ہونے کے بعد شیطانی وسوسہ تھا، اس کے تحت اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس سے فریاد کیا، خواہاں ہوا، اور اس نے کہا میں تمہاری قربت چاہتا ہوں، میں تم سے قربت چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ دوشیزہ نے اس کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بس اس نے ایک بات کہی کہ تم ٹھیک ہے جو جی میں آئے وہ کر گزرو، لیکن یہ بتاؤ پہلے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ اس نے کہا ارے تم مکمل اطمینان رکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں، کوئی گھر میں بھی نہیں ہے، کمرہ خالی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے ایک ایک سوراخ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا، دروازہ پیک کر دیا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے کوئی دیکھ سکے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے پھر کہا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مکمل اطمینان رکھو۔ اس نے پھر کہا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نوجوان نے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے پھر کہا کہ ارے یقیناً ایک ذات تو ہے جو دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تم کہہ رہے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایک ذات دیکھ رہی ہے۔ کہا وہ کون ہے دیکھنے والا؟ کہا وہ خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے جو دیکھ رہا ہے۔ 7 طبق زمین کے نیچے بھی چھپ کر گناہ کرو، جب بھی وہ دیکھے گا، اگر اس کی نگاہ سے بچا لو، وہ نہ دیکھے تو جو جی میں آئے تم کر سکتے ہو۔ جو ہی اللہ کا واسطہ دے دیا، خدا دیکھ رہا ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، نوجوان کے کانپ اٹھا۔ یقیناً اللہ کی نظر قدرت سے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز بچ نہیں سکی ہے، نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ عام آدمی سے بچا سکتے ہو، بادشاہوں سے بچا سکتے ہو، رشتہ داروں سے بچا سکتے ہو، قوم، سماج، معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں سے آپ اپنے کارناموں کو بچا سکتے ہو، لیکن خالق کائنات کی نگاہ قدرت سے کوئی عمل تمہارا بچ نہیں سکتا۔ وہ ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا، صحرا بیابان کا عمل بھی دیکھ رہا ہے، اور تاریک کمرے کے اندر کا عمل بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس دوشیزہ نے اللہ کا نام لے لیا اور اس نے کہا بس اس کی نگاہ سے بچ جاؤ، بچا لو، وہ نہ دیکھ سکے تو جو جی میں آئے کر گزرو، لرز گیا یہ نوجوان، کانپ گیا، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، اشکبار ہو گیا، اور فوراً ندامت کے آنسو بہایا، گناہوں سے بچ بھی گیا، اپنے خدا کو یاد بھی کر لیا، اللہ نے اس کو غلطی سے بچایا بھی اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمایا۔ آپ نے سمجھا
گناہ کرنے کی طاقت تھی، قوت تھی، کوئی ایسی طاقت سامنے نہیں تھی جو روک سکے، کوئی ایسا سامنے ذریعہ نہیں تھا جو اس کام سے روک سکے۔ ہر معاملے میں قدرت تھی، اختیار تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس دوشیزہ کا وہ جملہ کہ خدا کی نگاہ سے بچا لو، جو چاہو کر گزرو، یہی ایک وہ عمل تھا، وہ جملہ تھا کہ دل کو لرزا دے رہا تھا، بدن کانپ گیا تھا، خوف خدا سینوں میں سمایا ہوا تھا، وہ لرز گیا، گناہ سے محفوظ ہو گیا، بچ بھی گیا، بچا بھی لیا۔ اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی تو عام طریقے پر اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو صرف ان کی نگاہوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اور اب تو ماحول اتنی بے حیائی کا آ گیا ہے کہ اب تو لڑکے نہ باپ سے حیا کرتے ہیں، اولاد نہ اپنے بڑوں کا سے لحاظ کرتی ہے، کوئی کسی کے اندر تمیز، تہذیب، ادب، حیا، شرم سب بالکل جیسے ختم برابر ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کا خوف اگر سینوں میں بسا رہے گا تو حیا کی چادر بھی سامنے رہے گی، لحاظ، ادب، تمیز، تہذیب سب کچھ آپ کے ساتھ آتا رہے گا۔ بیٹا باپ کا فرما بردار ہوگا، اپنی والدہ کا فرما بردار ہوگا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، ہر ایک کی تمیز، ساری تہذیب، معاشرے کا سدھار سب ایک بات سے ہو جائے گا کہ صرف بندہ یہ مزاج بنا لے، خدا کا خوف سینوں میں بسا لے۔ اللہ کا خوف، خشیت ربانی، مولا قدیر ہمارے آپ کے سب کے سینوں میں اللہ پیدا فرما دے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ مزید آئندہ ہوں گی۔ ضروری اعلان